دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کے واقعے کو بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آپ اس کو آخری تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کا غائب ہو جانا اور صبح کی سفیدی کا ظاہر ہونا سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کا وقت قریب آیا تو بہت سے ایسے عجیب و غریب واقعات ہونے لگے جو پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر یہ خوشخبری دینے لگی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کا وقت نزدیک آ گیا ہے۔ جیسے اصحاب فیل کا واقعہ اور تیز بارش کی وجہ سے عرب کے سرزمین کا ہرا بھرا ہو جانا، کئی سالوں کی خشک سالی دور ہو کر پورے عرب میں خوشحالی کا آ جانا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کے پیٹ سے ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سب واقعات اس بات کی کڑیاں تھی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے پوری دنیا کو خوشخبری دینے لگی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جس رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کے پشت سے حضرت آمنہ کے پیٹ میں گیا، دنیا کے تمام جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے بولنے کی طاقت دے دی۔ خاص طور سے قریش کے جانوروں کو، ان جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی کہ آج اللہ کا رسول اپنے ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے، جس کے سر پر پوری دنیا کی امامت کا تاج ہے، جو ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ ان کے جانوروں نے پورب کے جانوروں کو خوشخبری دی، اسی طرح سمندر اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب خواب دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے درخت ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی، جیسے مجھے سلام کر رہی ہو۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور میں اپنے ہاتھوں میں ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کنویں کے پاس کھڑی رکھتی تھی اور مجھے جانے نہ دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور ٹھہری رہو، ورنہ تمہارے جاتے ہی یہ پانی نیچے چلا جائے گا، پھر ہمیں پانی بھرنے میں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہے، کبھی ہاتھ پیر میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آنا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی بھی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑی عجیب خواب بھی نظر آتے تھے، اور وہ فرماتی ہے کہ جب میں رات کو سوتی تھی تو مجھے خواب نظر آتا تھا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضرت عبدالمطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر اس کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اے اللہ تو اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل کو باقی رکھنا۔ یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ لال رنگ کا ستارہ چمکنے لگا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گیا اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آج آسمان پر وہ لال ستارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینے میں کس کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہونے میں 10 دن باقی ہے۔ یہودیوں نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، ان کے پیٹ میں بچہ تھا لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے، کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان کے عالموں نے کہا اب مکہ جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا کہ وہاں کس کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ مکے میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ایسے بچے کی پیدائش جس کے باپ وفات پا چکے ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا ہاں، عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو چکی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے ہوئے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہائے افسوس کہ آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے، وقت یوں ہی گزرتا گیا، آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو انتظار تھا۔
آج اس بچے کی ولادت ہوئی جس کے لیے دنیا کو بنایا گیا تھا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھوڑا سا درد اٹھا۔ آپ کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر کرا دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تو حضرت آمنہ کے ساتھ ہی گزارو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی، اس دن میرے گھر غریبی کا عالم یہ تھا کہ ہمارے یہاں چراغ میں تیل ڈلانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سحری کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا۔ وہ سمجھ گئی اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو بلایا اور 1 گھنٹہ بچے کی پیدائش میں گزرا۔ پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں عجیب ہوئی، جسے دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خون نکلتا ہے، لیکن ہمارے حضور کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ تیسری چیز یہ کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ ختنہ شدہ تھے۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی حضور کو زمین پر لٹایا گیا تو حضور نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیے اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی، جس میں روشنی کے ساتھ ساتھ گھوڑے کی ہنہنانے اور پرندے کی اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورب اور پچھم کا چکر لگواؤ، ان کو سمندر اور دریاؤں کا چکر لگواؤ، تاکہ پوری دنیا کو ان کا نام، ان کی خوبیاں معلوم ہو۔ ان کو سارے جنات، انسان، فرشتے اور چرند و پرند کے سامنے پیش کرو۔ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت دو، انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی بہادری دو، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دو، انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز دو، انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر دو، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زہد عطا کرو، ان کو تمام پیغمبروں کی خوبیاں دو۔ اس کے بعد وہ بادل پھٹ گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے لال کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، واہ واہ، کیا خوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دیا گیا ہے، اور دنیا کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے میں نہ ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، پھر میں نے چہرے انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور بدن سے پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر 3 شخص نظر آتے ہیں، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا اور دوسرے کے ہاتھ میں زمرد کا تشت تھا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا ہے اور کچھ دیر کے بعد مجھے سپرد کر دیا ہے۔ جب صبح صبح مکہ والے سو کر اٹھتے ہیں اور کعبے کے سامنے آ کر اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آج میرے گھر پر بیمار میرا باپ تھا جو بغیر دوا کے اچھا ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی ابھی میں نے اپنے جانوروں کو دیکھا جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے، ان کے بھی تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ سارے مکہ والے یہ بات کر رہے ہیں، آخر مکہ میں یہ انقلاب کیسے آ گیا، مکہ کی وادیاں کیوں مہک رہی ہے اور مکہ میں گھر گھر سے خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ تب ایک سردار کعبے کے اندر سے آ کر کے کہا کہ مکہ کے سردار یہ بھیڑ کیسی ہے؟ تو سارے سرداروں نے کہا کہ تم یہ انقلاب نہیں دیکھ رہے ہو۔ تو سردار نے کہا کہ سنو، جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں اگر میں بتاؤں گا تو تم تعجب کرو گے۔ کہا کہ تم کیا دیکھ کر آ رہے ہو؟ کہا کہ ابھی میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے کعبے کا طواف جیسے ہی مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا
तो देखा कि सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने गोद में एक नहायत ही हसीन व जमील बच्चा लेकर काबे की तरफ चले आ रहे हैं। इतना खूबसूरत बच्चा मेरी निगाह ने कभी नहीं देखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को जैसे जैसे काबे की तरफ लेकर बढ़ते हैं, मैं मुड़ मुड़ कर देख रहा था। जब वो काबे के नज़दीक पहुंचे तो मेरी निगाह ये फैसला न कर सकी कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़े जा रहे हैं या काबा उनकी तरफ झुका जा रहा है। मुत्तलिब हुजूर को लेकर काबे का तवाफ कर रहे हैं। जब बाहर आते हैं तब देखते हैं कि पूरा सरदार मक्का बाहर इकट्ठा है। उन्होंने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, हमने सुना है कि आपके गोद में एक बहुत ही हसीन व जमील बच्चा है, हम उसको देखना चाह रहे हैं। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मक्का वालों की निगाह पड़ी है तो मक्का वालों ने कहा है कि आज तक इतना खूबसूरत बच्चा हमने नहीं देखा। मक्का में इतना खूबसूरत बच्चा आज तक किसी औरत ने नहीं पैदा किया, किसी कबीले में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं आया। सारे मक्का वाले ज़ियारत करके ये कहते चले जा रहे हैं कि इतना खूबसूरत बच्चा हमने आज तक नहीं देखा। फिर दादा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ के गोद में दे दिया है। हज़रत आमना सरकार को अपने गोद में ले ली और शहर अनवर की ज़ियारत कर रही है। औरतें इकट्ठा होती और मुबारकबाद दे रही थी कि ऐ आमना, आज तक इतना खूबसूरत बच्चा मेरी निगाह ने नहीं देखा। ऐ आमना, तुझे मुबारक हो।